بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو فلسفے کے تعارف کے بیان میں تھی، اور عرض ہوا کہ سب سے پہلا مسئلہ کہ جو یہاں پر بیان ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ فلسفہ کیا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیزوں کے بارے میں گفتگو ہو۔ عرض ہوا کہ یہ مسئلہ کہ فلسفہ کیا ہے، اس کو دقیق اور عمیق طریقے سے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم لوگ کیا ہے کہ جواب کو سمجھیں۔ یہ جو سوال کیا جاتا ہے کہ فلاں چیز کیا ہے، عرض ہوا کہ اس کا جواب کس طریقے سے دیا جائے، کیسے دیا جائے۔ اگر کوئی بندہ آ کر کسی چیز کے بارے میں سوال کرے کہ فلاں چیز کیا ہے، تو اس کیا ہے کا جواب کیا ہونا چاہیے، یا اس کیا ہے کا جواب کیا ہوتا ہے۔ عرض ہوا کہ یہ کسی بھی چیز کی تعریف پوچھنا اور ڈیفینیشن پوچھنا کہ فلاں چیز کیا ہے، کہ عربی میں کہتے ہیں ما ہوا، اس کا جواب دو طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ سامنے والا آپ سے پوچھتا ہے فلاں چیز کیا ہے، یعنی اس کا لفظی معنی پوچھنا چاہتا ہے کہ لغت میں اس کا معنی کیا ہے، کہ تقریباً 2 جلسوں میں اس کو بیان کیا۔ دوسری مرتبہ سامنے والا جب آپ سے پوچھتا ہے کہ فلاں چیز کیا ہے، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے اس لفظ کا معنی پوچھے، بلکہ کیا ہے سے مراد اس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ اس معنی کی وضاحت کریں، اس کی تفصیل اور توضیح بیان کریں کہ اس معنی کی حقیقت کیا ہے۔ یہ مراد ہوتا ہے کہ جس کو تعریف حقیقی بھی کہتے ہیں۔ مثلا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ انسان کیا ہے، الانسان ما ہوا، انسان کون سی چیز ہے، کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب اس سوال کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ مجھے لفظ انسان کا معنی نہیں آتا، نہ، لفظ انسان کا معنی واضح ہے کہ انسان یعنی وہ ایک خاص موجود جو 2 ٹانگوں پر چلتا ہے، اور یہ جو آپ سارا دن دیکھتے رہتے ہیں روڈوں پر گھومنے والا یہ جو موجود ہے، اسی کو انسان کہتے ہیں۔ یہ اس کا لغوی معنی ہے، انسان یعنی یہی، یہ موجود جو 2 ٹانگوں پر چلتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بولتا ہے، ابھی آپ کے ساتھ مخاطب ہے، خود آپ بذات خود، خود یہ اس شے کے لیے لفظ انسان کو بنایا گیا ہے۔ اب یہ تو آپ پوچھنے سے رہے، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ انسان کیا ہے، اس معنی کے لیے اس کو بنایا گیا ہے۔ لیکن جب آپ سے سوال ہوتا ہے الانسان ما ہوا، انسان کیا ہے، یا جب آپ پوچھتے ہیں کہ انسان کیا ہے، یعنی اس معنی کی توضیح دیں، وضاحت بیان کریں، اس کی حقیقت کو ہمارے سامنے کھولیں، یہ مراد ہے، نہ کہ فقط اس کا معنی پوچھنا چاہتے۔ معنی تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ جو مختلف روڈوں پر چلنے والا، کھانے پینے والا، بولنے والا بندہ ہے، اسی کو انسان کہتے ہیں۔
لیکن اس انسان کی ماہیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس معنی کی وضاحت کریں، اس معنی کی توضیح دیں، اس معنی کو روشن کریں، ہمارے لیے کھول کر بیان کریں۔ خوب یہ تعریف کہلاتی ہے تعریف حقیقی، کہ پس تعریف حقیقی سے مراد یہ ہے کہ اس معنی کو آپ ہمارے سامنے کھولیں، اس معنی کی تشریح کریں، توضیح دیں، وضاحت کریں، یہ مراد ہے اس تعریف حقیقی سے۔ مثلا مشہور تعریف کے مطابق جو علم منطق میں عام طور پر انسان کی تعریف کرتے ہیں، انسان کی تعریف یوں کرتے ہیں، اس کے معنی کی وضاحت جو علم منطق کی کتابوں میں عام طور پر ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے: انسان یعنی حیوان ناطق، انسان یعنی ایسا جاندار جو تفکر کی نعمت سے مالا مال ہے۔ یہ عام طور پر منطقی کتابوں میں ہے۔ حیوان نہ کہ ہمارے ہاں جس کو جانور کہتے ہیں، نہ، جاندار جو جان رکھتا ہے، حیات رکھتا ہے۔ حیوان یعنی ایک ایسا موجود ہے کہ جو زندہ ہے، جان رکھتا ہے، جس کے اندر چند صلاحیتیں ہیں۔ وہ تغذیہ کرتا ہے یعنی غذا کھاتا ہے، وہ تولید مثل کرتا ہے، اپنی نسل کو آگے بڑھاتا ہے، وہ تنمیہ رکھتا ہے، اس میں خود نمو اور رشد اور بڑھوتری ہوتی ہے، نمو ہوتا ہے۔ یہ محسوس کرتا ہے، بہت ساری چیزوں کو حس کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، حسیات ہیں اس میں، محسوس کرتا ہے، اور اپنے ارادے کے مطابق حرکت کرتا ہے۔ اس کی جو مومنٹ ہوتی ہے وہ اپنے ارادے کے مطابق ہوتی ہے۔ اب ان تمام خاصیتوں کے مجموعے کو حیوان کہتے ہیں۔ بس حیوان یعنی کیا؟ یعنی ایک ایسا جسم ہے جو نامی ہے، نمو ہے، اس میں رشد ہے، اس کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، رشد ہے اس میں، حساس محسوس کرتا ہے، دوسری چیزوں کو حس کرتا ہے، متحرک بالارادہ اور اپنے ارادے کے ساتھ حرکت کرتا ہے۔ یہ چند خصوصیات اس کے حیوانیت کے جنبے کو بیان کرتے ہیں۔ پس حیوان یعنی جسم نام حساس متحرک بالارادہ، ایک ایسا جسم ہے جو نمو کرتا ہے، محسوس کرتا ہے اور اپنے ارادے کے ساتھ حرکت کرتا ہے۔ یہ حیوانیت یہ جنبہ ہے انسان کا۔ اچھا، ہم نے کہا کہ انسان کی عام طور پر منطق میں تعریف کرتے ہیں حیوان ناطق، ناطق یعنی تفکر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مراد صرف یہ نہیں ہے کہ بول سکتا ہے، نہ، غور و فکر کر سکتا ہے، تفکر کر سکتا ہے، تفکر کی اس کے اندر صلاحیت ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ تعریف حقیقی کہلاتی ہے کہ منطق میں اگر دوستان فلسفے کے دروس سن رہے ہیں تو ان سے میں خواہش کروں گا کہ ان دروس سے پہلے ہمارے تقریباً 36 دروس علم منطق کے بارے میں، ان دروس کو اگر وہ سن لیں تو ان کے لیے یہ آسانی ہو جائے گی۔ یہ تعریف حقیقی ہے کہ وہاں پر ہم نے تعریف حقیقی کے بارے میں بہت تفصیلی بحث کی ہے، کیونکہ یہاں پر ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس منطقی بحث میں بہت زیادہ رک جائیں۔ اگر کچھ دوستان سننا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے منطق کے دروس ہیں، ان کو سن لیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بحث کو تھوڑا سا آگے بھی بڑھائیں، بالکل اس منطقی مطلب میں رک نہ جائیں۔ تعریف حقیقی یعنی اس کے معنی کی وضاحت کرنا، اس کے معنی کی توضیح دینا، اس کے معنی کی حقیقت کو کھول کر بیان کرنا، یہ ہو جاتی ہے تعریف حقیقی۔ بس یہ جو کہا گیا کہ کسی بھی چیز کے بارے میں جب سوال ہوتا ہے یہ کیا ہے، تو اس کیا ہے سے مراد دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک مرتبہ اس کا لفظی معنی کیا ہے، اور دوسری مرتبہ اس معنی اور مفہوم کی وضاحت کہ جس کو آپ تعریف حقیقی کہتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے مقامات پر دیکھا گیا ہے ان دونوں اقسام میں
تفکیک اور جدائی نہ کرنے کی بنا پر بہت سارے لوگ اشتباہات اور غلطیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھار کوئی بندہ کسی چیز کی تعریف لفظی کرتا ہے اور سامنے والا کہتا ہے کہ یہ غلط تعریف کر رہا ہے اور خود دوسری تعریف پیش کرتا ہے، حالانکہ وہ جو غلط کہتا ہے اور دوسری تعریف پیش کرتا ہے وہ اصل میں تعریف حقیقی کر رہا ہوتا ہے۔ سامنے والے جس کو سمجھ رہا ہے کہ اس نے تعریف حقیقی کی ہے، اس بیچارے نے تعریف حقیقی نہیں کی تھی، اس نے تو فقط تعریف لفظی کی تھی۔ تو یہ اشتباہات ہوتے ہیں، کبھی کبھار لفظی تعریف کو حقیقی تعریف سمجھ لیتے ہیں پھر اعتراضات کرتے ہیں، تو کبھی کبھار تعریف حقیقی کو کوئی تعریف لفظی سمجھ لیتا ہے اور اشکال اور ایراد کرتا ہے۔ تو اس قسم کے اشتباہات اور غلطیوں سے بچنے کے لیے ہمیں توجہ کرنی ہوگی، ہمیں غور کرنا ہوگا، ہم نے دیکھنا ہوگا کہ جو سامنے والا تعریف کر رہا ہے وہ کون سی تعریف کر رہا ہے۔ اگر وہ ڈیفینیشن لفظی کر رہا ہے تو اس اعتبار سے اس کو دیکھا جائے گا، اگر وہ تعریف حقیقی کر رہا ہے، توضیح دے رہا ہے، تو ہمیں اس اعتبار سے دیکھنا ہوگا۔ یہ ایک منطقی مطلب تھا کہ بقول استاد مطہری کے کہ لفظ فلسفہ کے ساتھ بھی کچھ اس طریقے کا معاملہ ہوا ہے۔ مثلا کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، ایک لفظ کو ابتدا میں ایک معنی کے لیے بناتے ہیں، کل کے لیے بناتے ہیں، بعد میں پھر اس کا ایک دوسرا استعمال آ جاتا ہے، اس کو فقط جز میں استعمال کرتے ہیں، بعد میں پھر ایک اور معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ تو ایک بندہ ان تطورات اور تحولات کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور بیچارہ اشتباہ میں پڑ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ لفظ فلسفے کے بارے میں بھی ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے، فلسفہ کیا ہے، اس کی تعریف لفظی بیان کریں گے، پھر تعریف حقیقی بیان کریں گے، ہر ایک کو جدا جدا طریقے سے بیان کریں گے تاکہ ہم کسی بھی اشتباہ اور کسی بھی غلطی کا شکار نہ ہوں۔ کہ بقول استاد شہید مرزا مطہری کے ساتھ کہ بہت سارے مغربی فلاسفہ اس تعریف لفظی اور اصطلاحی کے اعتبار سے بیچارے اشتباہ کا شکار ہوئے ہیں۔ کیسے وہ اشتباہ اور غلطی میں پھنسے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں توضیح دیتے ہیں۔ جب لفظ فلسفہ کی وضاحت اور توضیح آ جائے گی تو انشاءاللہ یہ ٹکڑا بھی جو آغا مطہری کا ہے واضح ہو جائے گا۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں بغیر کسی فاصلے کے لفظ فلسفہ کی طرف پہلے آئیں گے، اس کی لفظی تعریف کریں گے، پھر اس کی حقیقی تعریف بیان کریں گے۔ دیکھیں، اب آتے ہیں پہلے لفظی تعریف کی طرف، کیونکہ جب بھی آپ تعریف اور ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں پہلے اس لفظ کی تعریف کریں، اس کے لفظ کے معنی کو بیان کریں کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ آئیں اس کی اصطلاحی تعریفوں کی طرف۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ، مرحلہ مرحلہ جب آپ آگے بڑھتے جائیں گے تو وہ جو اشتباہات اور غلطیاں ہیں ان سے بچنے کا بہت ہی زیادہ، اس کی غلطی سے بچنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ لیکن اگر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ درجہ بدرجہ آگے نہیں بڑھیں گے بلکہ کچھ ایک بات وہاں سے کر لی، ایک بات وہاں سے کر لی، ایک بات وہاں سے کر لی، تو آپ کے اشتباہات میں پڑنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں خود فلسفے کی طرف۔ جو سوال ہم نے اٹھایا تھا نا، قائم کیا تھا کہ فلسفہ کیا ہے، تو عرض ہوا کہ کیا ہے کہ دو مفہوم ہے، ایک لفظی تعریف اور ایک حقیقی تعریف۔ اب آتے ہیں اس فلسفے کی دونوں تعریفوں کو بیان کرنے کے لیے، لفظی تعریف کیا ہے اور حقیقی تعریف کیا ہے۔ دیکھیں پہلے لفظی تعریف، یہ لفظ فلسفہ جو عام طور پر کتب فلسفہ میں ذکر کرتے ہیں، سارے لوگ ذکر کرتے ہیں اس مطلب کو، کہتے ہیں کہ اس لفظ فلسفہ کا اصل ریشہ اور بنیاد یونانی زبان ہے۔ یہ اصل میں یونانی زبان سے یہ لفظ عربی میں آیا ہے۔ اچھا، یونانی زبان میں کہتے ہیں ایک لفظ دا فیلوسوفیا، یہ یونانی زبان میں ایک لفظ تھا فیلوسوفیا، اور یہ فیلوسوفیا
خود مرکب ہے دو کلموں سے، دو لفظوں سے، ایک فیلو اور دوسرا صوفیہ۔ فیلو، صوفیہ۔ فیلو یونانی زبان میں کہتے تھے یعنی محبت کرنا، چاہنا، شیدا ہونا، اسے کہتے ہیں فیلو۔ درست ہے، فارسی میں کہتے ہیں دوستداری، یعنی چاہنا، محبت کرنا، شیدا ہونا، پرستار ہونا، یہ تقریباً اس فیلو کا معنی ہے۔ صوفیہ یعنی علم، دانش۔ صوفیہ یعنی علم اور دانش، دانائی، اسے کہتے ہیں صوفیہ۔ تو اب ان دونوں لفظوں کو ملائیں اگر آپ، فیلوسوفیا، تو مطلب ہوگا دانائی اور علم کی چاہت، دانائی اور علم کو چاہنا، دانائی اور علم سے محبت رکھنا، یہ فیلوسوفیا کا معنی بنتا ہے۔ پس فیلوسوفیا یعنی دانائی سے، علم سے محبت کرنا۔ فیلو یعنی چاہت، صوفیہ یعنی دانائی اور علم۔ کہتے ہیں کہ افلاطون کے جو ارسطو کے استاد تھے، افلاطون ارسطو کے استاد تھے اور سقراط کے شاگرد تھے۔ یہ حضرت مسیح کی ولادت سے 300-400 سال پہلے کی بات ہے۔ درست ہے، سقراط کی شخصیت۔ یہ افلاطون سقراط کے لائق شاگرد تھے کہ فلسفہ یونان کی طرف ہم نہیں جانا چاہتے، لیکن بہرحال تھوڑا سا اشارہ بھی یہاں پر اس لفظ کے معنی کو سمجھنے کے لیے کریں گے، کیونکہ یہ فلسفہ یونانی لفظ فیلوسوفیا سے نکلا ہے۔ تو فیلوسوفیا یعنی دانائی اور علم سے محبت کرنے والا۔ استاد شہید مرزا مطہری کہتے ہیں کہ افلاطون اپنے استاد سقراط کو فیلوسوفیس یعنی علم اور دانائی سے محبت کرنے والا، اس لقب کے ساتھ یاد کرتے تھے۔ اچھا، یہ جو فیلوسوفیا تھا یعنی علم کے ساتھ محبت کرنا، اس فیلوسوفیا کو جب عربی میں ڈھالا گیا تو اس فیلوسوفیا کے لیے عربی میں ایک مصدر جعلی بنایا فلسفہ۔ فلسفہ وہی فیلوسوفیا ہے، یعنی علم اور دانائی سے محبت کرنا۔ یہ اس لفظ کا لغوی ریشہ، کہ اس کا معنی لغوی اور لفظی مطلب کیا ہے، فیلوسوفیا۔ اچھا، اس کا بھی تاریخی ایک پس منظر ہے۔ یونان میں بھی یہ لفظ کہتے ہیں کیوں استعمال ہوا۔ اصل میں کیا تھا، حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 400-500 سال پہلے، 300-400 سال پہلے، خود یونان میں ایک گروہ تھا جو اپنے آپ کو سوفیسٹ کہلاتا تھا۔ سوفیسٹ یعنی دانشور، جو آج کل کی اصطلاح میں آپ کہتے ہیں نا یہ دانشور ہے، اسے یونانی زبان میں سوفیسٹ کہتے تھے۔ یہ ایک گروہ تھا سوفیسٹ جو اپنے آپ کو دانشور کہلاتے تھے، اور اس گروہ کا ماننا تھا کہ جتنی بھی واقعیات اور حقیقتیں ہیں، ان تمام حقائق اور واقعیتوں کا معیار انسان ہے۔ یعنی اگر میں اس طریقے سے سمجھتا ہوں تو یہ چیز ایسی ہے، اگر فلاں بندہ دوسرے طریقے سے سمجھ رہا ہے تو وہ اس طریقے سے ہے۔ یعنی کسی بھی چیز کی واقعیت اور حقیقت کا معیار انسان کا اپنا ادراک ہے۔ مثلا فرض کریں، مثال دیتا ہوں، اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ زمین ساکن ہے، حرکت نہیں کر رہی، تو پس زمین ساکن ہے۔
دوسرا بندہ سمجھتا ہے کہ نہ زمین حرکت کر رہی ہے، گھوم رہی ہے، تو بس زمین اس کے اعتبار سے گھومے گی۔ یہ لوگ ایسے تھے کہ انشاءاللہ یہ مباحث ہم لوگوں نے فلسفے کا تعارف پیش کیا، اس کے بعد یہ ایپسٹامولوجی کے مباحث ہیں، علمیات کے مباحث کہلاتے ہیں، ان کو بعد میں ہم ذکر کریں گے کہ اگر خدا نے توفیق دی تو وہ انشاءاللہ بعد میں مباحث ہوں گے۔ لیکن ابھی بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ فلسفہ اور یہ لفظ فلسفہ کیوں وجود میں آیا۔ تو وہ جو 300-400 سال پہلے حضرت مسیح سے یونان کے اندر ایک گروہ تھا، اپنے آپ کو سوفسٹ کہلاتا تھا، اور معمولاً یہ لوگ عدالتوں کے وکیل تھے، وکلا تھے۔ یہ سوفسٹ حضرات بھی عام طور پر عدالتوں کے وکلا تھے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ کسی بھی چیز کی حقیقت کا معیار انسان کا ادراک ہے، انسان کی اپنی سوچ ہے، انسان جیسے سمجھے گا وہ چیز اسی طریقے سے ہے۔ درست ہے؟ وہ کیا کرتے تھے؟ حقیقت اور واقعیت کا مقیاس، معیار اور اصل انسان کا اپنا ادراک قرار دیتے تھے کہ انسان جیسے سمجھتا ہے اسی طریقے سے، اور پھر اپنی اس بات کے لیے عجیب و غریب قسم کے دلائل بھی دیتے تھے۔ تو ان لوگوں کے اعتبار سے کوئی بھی حقیقت اور واقعیت ثابت نہیں ہے، انسان جس طریقے سے سمجھے وہ چیز اسی طریقے سے۔ مثال دی نا میں نے یہاں پر، یہ جیسے مثلا ایک بندہ سمجھ رہا ہے کہ زمین ساکن ہے، حرکت نہیں کر رہی، تو اس کے اعتبار سے زمین ساکن ہے، حرکت نہیں کرتی، بس زمین ساکن ہے۔ دوسرا بندہ آ کر استدلال کرے کہ نہ زمین ساکن نہیں ہے بلکہ زمین گھوم رہی ہے، تو اس کے اعتبار سے زمین گھوم رہی ہے۔ بس یہاں پر کوئی ایک حقیقت، ریالٹی ثابت نہیں ہے کہ زمین رکی ہوئی ہے یا زمین حرکت کر رہی ہے، زمین ساکن ہے یا زمین متحرک ہے۔ نہ 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 نہ، ان لوگوں کے اعتبار سے ریالٹی، حقیقت، واقعیت، نفس الامر، کہ انشاءاللہ ان کی وضاحت آئے گی، کوئی بھی حقیقت ثابتہ نہیں ہے، بلکہ انسان کی اپنی سوچ ہے، جس طریقے سے سوچ رہا ہے وہ چیز اسی طریقے سے ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ظاہر میں خوبصورت لگ رہا ہے، لیکن اس نظریے پر اگر آپ غور کریں، دقت کریں، تو ایک بھیانک نظریہ ہے۔ اس نظریے کے اعتبار سے کوئی بھی ریئلٹی نہیں ہے، کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، کوئی بھی واقعیت نہیں ہے، بلکہ انسان جس طریقے سے سوچ رہا ہے، جس طریقے سے تفکر کر رہا ہے، وہ چیز اسی طریقے سے بن رہی ہے۔ کہ کبھی کبھار ہم لوگ بہت ساری باتوں کو بیان کرتے ہیں لیکن ان کی گہرائی کی طرف توجہ نہیں کرتے، تو یہ بات بھی ان باتوں میں سے ہے کہ یہ خود یونان کی سرزمین پر گروہ تھا، اور ان لوگوں کے اعتبار سے بھی یہ ہے کہ بھئی جس چیز کو بھی ہم لوگوں نے دلائل کے ذریعے سے ثابت کر لیا، بس وہ چیز اسی طریقے سے، دوسرا بندہ آ کر اس کے دلائل کو رد کر کے دوسری بات کرے، بس بات اس طریقے سے ہو جائے گی۔ یعنی حقیقت اور واقعیت لوگوں کی اپنی دلیل بازی کے اعتبار سے بس کھلواڑ بن گیا تھا، جو جس طریقے سے دلائل دے گا وہ چیز اسی طریقے سے ہوگی، باقی حقیقت میں ریالٹی کے اعتبار سے، واقعیت کے اعتبار سے کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو یہ سوفسٹ ان لوگوں کو کہتے تھے کہ بہت بڑے ماہر ہوتے تھے، ایک بات کو ثابت کرنے کے لیے عجیب و غریب قسم کے دلائل دیتے، دوسرے لوگ آتے پھر وہ اپنا مدعا ثابت کرنے کے لیے عجیب و غریب قسم کے دلائل دیتے۔ تو اب یہ صرف دلیل بازی والی جو کیفیت حاکم ہو گئی تھی وہاں پر، تو اس اعتبار سے یہ لوگ سوفسٹ کہلاتے تھے، اپنے آپ کو بہت بڑا دانشور بھی کہلاتے تھے۔ لیکن بعد میں یہ لفظ سوفسٹ مغالطے کے معنی میں آ گیا، یعنی وہ بندہ کہ جو حقیقت سے دور ہے، بس لوگوں کو پھنساتا ہے۔ درست ہے؟ مغالطہ کے منطق میں ہم اس مغالطے کی گفتگو بھی کر چکے ہیں کہ صنعت خمسہ جو ارسطو نے بعد میں ترتیب دیے، ان میں سے ایک صنعت مغالطے کے بارے میں تھی کہ دلیل میں غلطی کیسے انسان کرتا ہے اور دوسرے کو کیسے پھنساتا ہے۔ تو یہ سوفسٹ پہلے دانشور کے معنی میں تھا، پھر مغالطے کے معنی میں آ گیا، یعنی دوسرے کو پھنسانے والا۔ درست؟ اب ان لوگوں کے مقابلے میں یہ لوگ جو تھے، سوفسٹ جو تھے، جو کہتے تھے کہ حقیقت کا معیار، واقعیت کا معیار فقط انسان کا اپنا ادراک ہے، اپنی سوچ ہے، باقی اس کے علاوہ انسان کی اپنی
سوچ سے ہٹ کر اگر دیکھا جائے نہ کوئی واقعیت ہے نہ کوئی ریئلٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس انسان کی اپنی سوچ ہے۔ ان کے مقابلے میں سقراط قیام کرتے ہیں اور اٹھتے ہیں اور ان کا مقابلہ کرتے ہیں کہ اس کے طریقہ کار کیا تھا۔ یہ تاریخ فلسفہ غرب میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے موجود ہے کہ میں سقراط کی وضاحت کی طرف نہیں جاتا۔ سقراط ان کے مقابلے میں اٹھتا ہے، اور کیونکہ سقراط ایک دانشور تھا، حقیقی معنی میں دانشور تھا، اور سقراط کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آج کل کی زبان میں اگر میں کہوں تو اس کی زندگی واقعاً اولیاء الہی والی زندگی تھی۔ جیسے ولی ہوتے ہیں نا، اسی طریقے سے سقراط بھی ایک معلم تھا، اور اس کی زندگی بھی مقدس زندگی اور اولیاؤں کی طرح زندگی تھی۔ بہت بڑی شخصیت تھی، بہت ہی پڑھا لکھا بندہ تھا، بہت ہی عالم اور دانشور قسم کا بندہ تھا، لیکن تکبر نامی بڑائی نامی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ دوسرے لوگ جو کہتے تھے کہ ادراک اور میری سوچ ہی سب کچھ حقیقت کا معیار ہے، ان کے مقابلے میں سقراط اٹھے تھے کہ نہ، واقعیت، ریئلٹی، حقیقی حقیقت اپنی جگہ پر ایک چیز ثابت ہے، انسان اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی انسان اس حقیقت اور ریئلٹی کو سمجھ لیتا ہے، اور کبھی انسان اس ریئلٹی اور حقیقت اور واقعیت کو نہیں سمجھ پاتا۔ ایسے نہیں ہے کہ ہر انسان جو سمجھتا ہے کہے کہ ریئلٹی اور واقعیت اسی طریقے سے ہے، نہ، واقعیت اپنی جگہ پر اس کا ایک وجود ثابت ہے۔ انسان جب اس کو ادراک کرنے جاتا ہے، سمجھنے جاتا ہے، تو وہاں پر انسانوں کے مختلف اقسام ہو سکتے ہیں، بعض لوگ سمجھ سکتے ہیں، بعض لوگ نہیں سمجھتے۔ اور پھر سقراط خود اپنے آپ کو سوفسٹ اور دانشور بھی نہیں کہلاتا تھا، بلکہ سقراط کہتا تھا میں فیلوسوف ہوں۔ فیلوسوف یعنی دانشور نہیں ہوں، دانا نہیں ہوں، بلکہ دانائی سے محبت کرنے والا ہوں، دانائی سے چاہت رکھنے والا ہوں۔ کہ واقعاً بڑے لوگوں کی یہ علامت ہوتی ہے کہ کتنی بھی دانائی آ جائے اپنے آپ کو دانا نہیں کہتے۔ کہ مجھے ایک روایت بھی معصوم کی یاد آ رہی ہے کہ کسی جگہ پر ایک معصوم مناظرہ کر رہے تھے، تو سامنے والا پوچھتا ہے کہ آپ عالم ہیں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں میں جاہل نہیں ہوں۔ یعنی واقعاً دیکھیں، تو اسی طریقے سے یہاں پر یہ جو سقراط ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ میں سوفسٹ نہیں ہوں، دانشور نہیں ہوں، بلکہ دانائی سے محبت کرنے والا ہوں، فیلوسوف ہوں، دانائی سے محبت کرنے والا۔ تو کہتے ہیں اس فیلوسوف اور فلسفے کی اصطلاح اور بنیاد یہاں سے پڑی ہے کہ سقراط اپنے آپ کو، انشاءاللہ سقراط کے بارے میں کل تھوڑی سی وضاحت کروں گا، آج وقت ختم ہو گیا، کہ وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں دانش سے محبت کرنے والا ہوں۔ یہاں سے یہ فیلوسوف اور فلسفے لفظ کی بنیاد پڑتی ہے لغت یونانی میں، اور انشاءاللہ اس کی بقایا توضیحات خود انشاءاللہ کل ہم ذکر کریں گے، آج وقت بالکل ختم ہو گیا۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ دین دین دین